اور اسی طرح حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، کحبنا مکہ، جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی محبت کے متعلق اللہ کے حضور دعا کی ہے کہ اللہم حبب الینا المدینہ، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، کحبنا مکہ، جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں یا مکہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور فرمایا او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہم بھی مدینہ جائیں گے پھر نہ کبھی لوٹ آئیں گے، ہم بھی مدینہ جائیں گے پھر نہ کبھی لوٹ آئیں گے، شاہ مدینہ کے در پر یوں ہی پڑے رہ جائیں گے، جب بھی جدائی میں آقا الفاظ ہمیں تڑپائیں گے، جب بھی جدائی میں آقا الفاظ ہمیں تڑپائیں گے، شام سحر ہر محفل میں نعت تیری ہی سنائیں گے۔ سب حضرات محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یثرب یعنی مدینہ منورہ، جسے مدینۃ الرسول، شہر رسول اور شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، اور ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ بیت اللہ کا حرمین شرفین کا زیارت کے لیے جائے تو اس کی روضہ اقدس اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی حاضری ہو، اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ یہی وہ شہر ہے جہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یہی وہ شہر رسول ہے جہاں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا اور جنگیں لڑی، یہی وہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں سے اسلام پھلا پھولا
اور چاروں جانب پھیل گیا۔ یہی وہ دار ہجرت ہے کہ جہاں پر انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور یہی وہ شہر ہے، یہی وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں پر احکامات پر مشتمل آیات مبارکہ اور شرعی آداب نازل ہوئے، اور یہی وہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے۔ الغرض میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہمارا مدینہ منورہ کے ساتھ ایمانی اور روحانی رشتہ ہے۔ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں مکہ مکرمہ کے چند فضائل اور خصوصیات کا تذکرہ کیا تھا، اور آج اسی طرح ہم مدینہ منورہ کے چند فضائل اور خصوصیات کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ اور وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے الدار یعنی مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کر آتے تو یہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر انہیں مال فے سے کچھ دیا جائے تو یہ اپنے دلوں کے اندر اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے تھے، اس کی کوئی ضرورت نہیں پاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا کہ یہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنی ہی حاجت کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ جو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کا ایک نام الدار ذکر کیا ہے کہ والذین تبوأوا الدار کے رہنے کی جگہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے انصار مدینہ کے لوگوں کی چند صفات کا تذکرہ کیا۔ پہلی صفات تو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر انصار مدینہ کی یہ بیان کی کہ یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کر آتے تو یہ ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر انصار مدینہ کی دوسری خصوصیت، دوسری صفات یہ بیان کی کہ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اگر انہیں مال فے سے کچھ دیا جائے تو یہ اپنے دلوں کے اندر اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے تھے، اس کی کوئی ضرورت نہیں پاتے تھے۔ اور تیسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر انصار مدینہ کی یہ بیان کی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر اہمیت دیتے ہیں خواہ کتنی ہی حاجت کیوں نہ ہو۔ یعنی سخت بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود یہ اپنا کھانا دانا دوسروں کو عطا کر دیا کرتے ہیں، سخت خود فاقے کے باوجود یہ اپنا کھانا دانا دوسروں کو دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ تین صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک اعلان کیا، فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جسے اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا۔ انسان کا نفس بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن جو انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات کو دبا دیتا ہے اور اپنے خواہشات کو دبا کر اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس آیت کریمہ سے استدلال یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر مدینہ منورہ کا ایک نام الدار ذکر کیا ہے کہ والذین تبوأوا الدار، رہنے کی جگہ۔
اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسہم عن نفسہ، فرمایا کہ مدینہ کے رہنے والوں اور مدینہ کے گرد و پیش جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں انہیں یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائے، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان سے عزیز سمجھے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں صرف استدلال یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر مدینہ کا نام مدینہ ہی ذکر کیا ہے کہ ما کان لأہل المدینہ، جبکہ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کا نام الدار ذکر کیا ہے والذین تبوأوا الدار، اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ لمسجد اسس علی التقوی، اس آیت کریمہ کو لے کر بحث و تکرار ہو گئی کہ ایک آدمی کہنے لگا کہ اس آیت مبارکہ سے مراد مسجد قباء ہے، اور دوسرا آدمی کہنے لگا کہ اس آیت کریمہ سے مراد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، اس آیت کریمہ سے مراد مسجدی ھذا، یہ میری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا یہ وہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ وہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ مدینۃ الرسول ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہے، اور مدینہ منورہ کی خصوصیات اور فضیلت کے لیے یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ نے مدینہ کا تذکرہ اپنے مقدس عظمت بابرکت کلام کے اندر مدینہ کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، کحبنا مکہ، جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی محبت کے متعلق اللہ کے حضور دعا کی ہے کہ اللہم حبب الینا المدینہ، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، کحبنا مکہ، جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں یا مکہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور فرمایا او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں ہو تو وہ ایسا ضرور کرے، کیونکہ میں مدینہ میں مرنے والے انسان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا، جس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ یعنی اب کوئی بندہ زیارت کے لیے جائے اور حاضری کے لیے جائے، وہیں پر اسے موت آ جائے، وہیں پر اس کا انتقال ہو جائے، وہیں پر وہ فوت ہو جائے، تو کل قیامت کے روز اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایسے بندے کی شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا على ثلاثه المساجد المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا، فرمایا کہ 3 مساجد کا سفر ثواب کی نیت سے کیا جا سکتا ہے۔ المسجد الحرام، پہلی مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام کا سفر، اور دوسری مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مسجد
اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کا سفر، اور تیسری مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مسجدی ھذا، یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ تو معلوم ہوا کہ ان تین مساجد کا سفر کرنا ثواب ہے، ان تین مساجد کا سفر کرنا عبادت ہے، اور ان تین مساجد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ اب جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرتا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتا ہے، تو اس کا یہ چلنا، اس کا یہ سفر کرنا بھی عبادت ہے اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال لہا یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب مکان۔ فرمایا کہ مسیح دجال کا رعب و دبدبہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا، اور اس دن مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے نگرانی کر رہے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح دجال مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ دجال پوری دنیا میں جائے گا، دنیا کے کونے کونے میں داخل ہوگا، لیکن وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ وہ مدینۃ الرسول ہے، یہ وہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اتنی بابرکت اور عظمت فضیلت والی جگہ ہے کہ جس کے اندر دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بھوکا ہوں۔ تو مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے ہاں پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا، جس کا مفہوم ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیوی کے پاس پیغام بھیجا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بیوی کے پاس بھیجا، تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس پیغام بھیجا، سب نے یہی جواب دیا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج کوئی ہے ایسا شخص جو آج رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے اور اس پر اللہ کی رحمت ہو؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ یہ انصاری صحابی اس کو لے کر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا، گھر میں جو کچھ بھی ہے لے آؤ، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمارے گھر آیا ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، آج ہمارے پاس بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا کہا کہ اللہ کی قسم، آج ہمارے پاس بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس انصاری صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تم ایسا کرنا، بچوں کو بہلا دینا، اور جب وہ کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا، اور جب ہم دونوں یعنی میں اور مہمان کھانا کھانے بیٹھے تو تم بھی ہمارے پاس آ جانا، اور ظاہر یہ کرنا کہ جیسے ہم ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کسی طرح چراغ کو بجھا دینا۔ چنانچہ اس کے بیوی نے ایسا ہی کیا اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ اور جب یہ صبح کے وقت یہ انصاری صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالی فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ کو بہت ہنسی آئی ہے، اور آج اللہ تعالی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آج رات ان مرد عورت نے جو اپنے مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس سلوک کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوئے ہیں اور ان کا جنت کا داخلہ کر دیا ہے۔ اور آیت مبارکہ نازل کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر انصار مدینہ کے لوگوں کی یہ صفات بیان کی کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر اہمیت دیتے ہیں، خواہ کتنی ہی حاجت خود کتنے ہی فاقہ سے کیوں نہ ہو۔ اللہ۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ چند قرآن و احادیث کی روشنی میں فضائل اور خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے
کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بہت محبت تھی، اور ابھی کتنی بڑی مدینہ منورہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جس کی موت مدینہ منورہ میں ہوئی ہوگی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز اللہ کے حضور ایسے بندے کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں جانے کے جو اسباب ہے اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔